جمعرات کے روز تجارت کے لحاظ سے انتہائی اہم افغان سرحدی قصبے سپین بلدک کے قبضے کے بارے میں متضاد اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے پاکستان کے سرحدی علاقے سے ملحقہ اس قصبے کا کنٹرول طالبان سے دوبارہ حاصل کر لیا ہے، جبکہ طالبان کا دعویٰ ہے کہ سپین بلدک بدستور ان کے کنٹرول میں ہے۔ اس کشیدہ صورتحال میں پاکستان سے اپنے ملک جانے والے افغان شہری سرحد پر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ میں ایک مریض کو کراچی لے کر آیا تھا۔ اب جب میں مریض کو واپس افغانستان لے کر جانا چاہتا ہوں تو حکام نے بارڈر ہی بند کر دیا ہے۔ میرا مریض پریشانی میں ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں۔ میں 2 ماہ پہلے کوئٹہ آیا تھا، لیکن اب سڑک بند کر دی گئی ہے۔ میرے ساتھ خواتین اور بچے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ روڈ کھولی جائے کیونکہ ہم بے کسی کے عالم میں سڑک پر کھڑے ہیں۔ طالبان نے حالیہ چند ہفتوں میں ایران، ازبیکستان اور تاجکستان کے ساتھ واقع کئی اہم افغان سرحدی چوکیوں پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے طویل بارڈر سے ملحقہ علاقوں میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے بیچ لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ طالبان کی جانب سے پیش قدمی کے بعد گزشتہ ہفتے تاجکستان نے اپنے 20,000 ریزرو فوجیوں کو سرحدی نگرانی مضبوط کرنے پر مامور کیا ہے، جبکہ ایران اور ترکمانستان کی حکومتیں بھی اپنی سرحدوں کے لیے ایسے ہی اقدامات اٹھا چکی ہیں۔ تاہم طالبان کی جانب سے خانہ جنگی کے کسی خدشے کو مسترد کیا گیا ہے۔ ادھر افغان مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی نمائندہ زلمے خلیل زاد نے بیروت انسٹیٹیوٹ کے ایک آن لائن سیمینار سے بات کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ Of course, given the recent history of Afghanistan, it's very easy to be pessimistic. بلا شبہ افغانستان کی حالیہ تاریخ کو دیکھ کر مایوس ہونا اور یہ کہنا آسان ہے کہ ایک طویل جنگ ہوگی اور افغان اکٹھے نہیں ہوں گے اور خطہ تعاون نہیں کرے گا اور نتیجتاً ابتری اور خوف و ہراس پیدا ہوگا۔ لیکن ایک مختلف مستقبل بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ The future that I believe we all should come together in support of. تو دوسری جانب افغانستان میں ان افغانوں کی سلامتی کے حوالے سے خدشات بڑھ گئے ہیں جنہوں نے غیر ملکی افواج کے لیے مترجم کے فرائض سر انجام دیے۔ ان خدشات کے پیش نظر امریکی حکام نے اس ماہ کے آخر تک تقریباً 2,500 مترجم افغانوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے چارٹر فلائٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ افغانستان میں قیام امن کی کوشش کے لیے پاکستان نے ایک کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا تھا اور وزیر اعظم عمران خان نے سابق افغان صدر حامد کرزئی کو فون کر کے اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت بھی دی تھی۔ تاہم اطلاعات کے مطابق پاکستان نے افغانستان پر اپنی کانفرنس کو مؤخر کر دیا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں اسلام آباد میں ہمارے نمائندے نظر الاسلام سے۔ نظر، کیا تازہ ترین اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے فارن آفس کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو کانفرنس 17، 18 اور 19 جولائی کو ہونی تھی اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ عید کے بعد اب یہ ہوگی۔ نئی ڈیٹس کیا ہوں گی اس کے بارے میں دوبارہ بتایا جائے گا، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی سے تاشقند میں ملاقات ہوئی ہے جس میں ان کی ریکویسٹ پر یہ جو کانفرنس ہے وہ ملتوی کی گئی ہے، کیونکہ افغان پریزیڈنٹ چاہتے ہیں کہ اس میں تمام افغان دھڑوں کی شرکت ہو تاکہ بہت اسٹرینتھن طریقے سے اس کا جو رزلٹ ہے وہ سامنے آ سکے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت افغانستان کی جانب سے ایک ڈیلیگیشن دوحہ گیا ہوا ہے اور انہی میں سے بہت سارے نمائندوں نے اس کانفرنس میں بھی آنا تھا، تو خیال یہی تصور کیا جا رہا ہے کہ جو نمائندے وہاں پہ جا رہے ہیں وہ بھی اپنا بھرپور ٹائم جو ہے دوحہ میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو دے سکیں۔ کانفرنس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس میں طالبان کو دعوت نہیں دی گئی تھی، اس کی کیا وجہ بتائی ہے حکومت نے؟ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ طالبان کے نمائندوں کے ساتھ ان کی بات چیت بہت زیادہ ہوتی رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کئی ادوار میں طالبان جو ہیں وہ پاکستان آتے رہے ہیں، تو اب سمجھنا پاکستانی گورنمنٹ کو جو افغانستان کے مختلف دھڑے تھے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو صرف افغان گورنمنٹ کے نمائندوں کو نہیں بلایا جا رہا ہے بلکہ وہ تمام دھڑے جو کہ افغانستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو بلایا گیا تھا تاکہ وہ سب آئیں اور اپنا موقف جو ہے وہ یہاں پر پیش کر سکیں، افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں اور سیز فائر وغیرہ پہ بات کر سکیں۔ جب ان کا موقف لے لیا جائے تب جو ہے طالبان کے ساتھ بات کی جائے گی۔ تو یہی وہ بنیادی وجہ تھی جس کے بنیاد پہ
سب سے پہلے ان دھڑوں کو یہاں پر دعوت دی گئی اور بعد میں ان کی جو بات چیت ہے اس کے اسسمنٹ پر طالبان سے بات چیت کی جائے گی. کل افغان نائب صدر امر اللہ صالح کے ٹویٹر پر پاکستانی ایئر فورس پر لگائے گئے ایک الزام کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی آپ کی بات صحیح ہے. امر اللہ صالح نے پاکستان کی ایئر فورس پر یہ الزام لگایا تھا کہ افغان فوج اپنی اطراف میں پن بولدک پہ جہاں پہ ایسی اطلاعات ہیں کہ طالبان نے وہاں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، وہاں پر فضائی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی. تو انہوں نے جب پاکستان سے یہ بات شیئر کی تو ان کے پاکستان کا یہ جواب آیا کہ اگر افغان گورنمنٹ نے طالبان کے خلاف فضائیہ کا استعمال کیا تو پاکستانی فضائیہ جو ہے ان کو ٹارگٹ کرے گی. تاہم آج صبح بہت اسٹرانگ ریئیکشن پاکستان فارن آفس کی طرف سے آیا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام باتیں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب پاکستان یہاں پر اسلام آباد میں افغان دھڑوں کے حوالے سے ایک کانفرنس کا انعقاد کر رہا تھا، تو یہ ساری چیزیں ان کو انڈرمائن کے حوالے سے تھی. پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان کی جانب سے کچھ بہت شکریہ نظیر الاسلام، بہت شکریہ آپ کی اپڈیٹس کا.